بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين محترم و مکرم علماء اکرام حاضرین مجلس، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اصلاحی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہاں پر عمل کرنے کی نیت سے سننے کے لیے بیٹھیں، اور اسی طرح اس جذبے سے بیٹھیں کہ ان باتوں کو سنیں گے، عمل کی کوشش کریں گے اور انہی باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم حاضرین، جیسے کہ عنوان کا اعلان کیا گیا، خدمت خلق۔ خدمت خلق کہتے کسے ہیں؟ علماء اکرام نے خدمت خلق کی تعریف میں کہا کہ خدمت خلق یہ ہے کہ انسان کیا کرے، یہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرے جو اس کے اپنے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، جن کا حق اس پر واجب ہے۔ پھر کہا کہ خدمت خلق یہ ہے کہ انسان کیا کرے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ خدمت خلق یہ ہے کہ انسان یتیموں کا سہارا بنے۔ خدمت خلق یہ ہے کہ کمزوراں کا کندھا بنے۔ خدمت خلق یہ ہے کہ جو غم زدہ ہیں ان کے غم کو انسان ہلکا کرے۔ یہ اتنے سارے مجموعے کا نام خدمت خلق ہے۔ جب عنوان دیا گیا تو بڑی کشمکش تھی کہ اتنے سارے موضوعات میں کس پر بولا جائے، لہذا کوشش کی جائے گی کہ اس میں سے ایک دو موضوعات جس کا تعلق براہ راست خدمت خلق میں سے، اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معافی کو اختیار کیجیے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے، اور جو جاہل آپ کے پاس آ جائیں، جو اپنی جہالت کی بنیاد پر آپ کے سامنے غلطیوں کا ارتکاب کریں، تو آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو معاف کریں۔ محترم حاضرین، بات خدمت خلق کی کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ اخلاق۔ یہ خدمت خلق یہ اسلامی اخلاق کا ایک عظیم پہلو ہے، لہذا اخلاق کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، اور دور حاضر کا وہ دور جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازی بھی ہیں، وہ لوگ جو صحیح عقیدے صحیح منہج پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جو روزے ہو یا ظاہری عبادتیں ہو سب میں مکمل ہیں، لیکن بات جب اخلاق کی آئے تو اتنے بڑے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں جس کا کوئی ہمیں پرسان حال نظر نہیں آتا۔ لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو اخلاق ہیں ان کا اپنانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اخلاق کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی آدمی
اسلامی اخلاق کو اپناتا ہے۔ اب اسلامی اخلاق ہیں کیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسلامی اخلاق کے اندر علماء نے دو قسمیں بیان کی۔ ایک ہے اخلاق محمودہ، یعنی وہ اچھے اخلاق جن کو اپنانے کا حکم اسلام نے دیا۔ مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا، بہت سارے اسلامی اخلاق جو اچھے ہیں۔ ایک ہے اخلاق مذمومہ، وہ اخلاق جو برے ہیں جن سے بچنے کا حکم اسلام نے دیا۔ مثال کے طور پر بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، ظلم لوگوں پر کرنا۔ لہذا یہ ساری ایسے اخلاق کے حصے ہیں جسے اخلاق مذمومہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا جو بھی آدمی اچھے اخلاق کو اپنائے گا، برے اخلاق سے بچے گا، وہی آدمی کیا ہے؟ اخلاق مند کہلائے گا۔ اب اخلاق مند اگر کوئی آدمی بنتا ہے تو اسے کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا حکم ہمیں اپنانے کا یا انہیں چھوڑنے کا کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو ہم کہیں گے کہ جو بھی آدمی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، برے اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، وہ ان کے طریقے پر ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر واضح طور پر کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کہ تم انصاف کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اپنے قریبیوں کے حق کو ادا کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اسی کے ساتھ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ فحش کے کاموں کو نہ انجام دو، برائی کو انجام نہ دو، اور ظلم و زیادتی سے بھی تم دور رہو۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جگہ بجگہ اچھے اخلاق کو اپنانے کا ڈائریکٹلی حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا ہے؟ ان برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا، جو برے اخلاق انسان کی ذات کے لیے، اس کی عقیدے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرنا، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت نہ ہو۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا، رات کی تاریکی میں ہو، تنے تنہا ہو، لوگوں کی بھیڑ میں ہو، جب بھی کوئی غلط کام کرو تو یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی، وہ ذات تمہارا محاسبہ کرے گی، وہ ذات کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ اس وقت نہ تمہاری نیکیاں تمہیں ساتھ دے گی، مگر اللہ کی رضامندی جس کو نصیب ہوگی، یا تو وہ جنت میں جائے گا اور ناراضگی کو لینے والا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا اتق اللہ حیثما کنت، پھر آپ نے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی کوئی برائی تم سے ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لینا، یہ برائی کے بعد کی گئی نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور جو تمہارا خالق ہے اس نے سارے انسانوں کو اچھے اخلاق پر ہی پیدا کیا، فطرتی طور پر اچھے ہی اخلاق کا مالک انسان ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ انسان کو پکا اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، حقیقی معیار میں مسلمان ہونا چاہیے۔ حقیقی معیار میں مسلمان صرف وہ نہیں ہوتا جو عقیدے کی بات کرے، کہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ صرف پکا سچا مسلمان وہ نہیں ہوتا جو عبادت کی بات کرے اور کہے کہ میری عبادت صحیح ہے اور اخلاق کے اندر سب سے برا ہو۔ عقیدہ اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، عبادت مضبوط ہے، لیکن اخلاق کے اندر برا ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی صحیح عقیدے والا ہو، اللہ کی عبادت کر کے زمین کو بھر دے، لیکن اخلاق میں برا انسان کبھی پکا سچا مسلمان ہو نہیں سکتا، چاہ جائے کہ وہ ایمان کے درجے کو پہنچے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان ہوتا کیا ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ انسان کا مطلب صرف ایک جسم نہیں ہے جو خون، گوشت اور ہڈی کا لوتھڑا ہے، بلکہ انسان نام ہے جسم کا اور روح کا، جسم کا اور روح کا۔ جس طرح جسم کو غذا دی جاتی ہے، جو آدمی اپنی روح کو بھی اچھے اخلاق کے ذریعے، ایمان کے ذریعے غذا دے، وہی پکا اور سچا مومن ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق ہے کیا؟ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق وہی چیز ہے، جیسے کہ مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کا، آپ کی شخصیت کا ایک جسم ہے جو ظاہر میں نظر آتا ہے، اسی طرح اخلاق آپ کے ایمان کا ایک جسم ہے۔
جو آدمی اچھا اخلاق والا ہوگا تو سمجھ لیجئے یہ اس کی روح کی حقیقی تصویر ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک معزز و مکرم کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہٹا کٹا ہے، وہ نہیں جو مالدار ہے، وہ نہیں جو عہدے اور رتبے کا مالک ہے، لوگوں کے درمیان اس کی بات سنی جاتی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے، وہ پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ لوگوں سن لو کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورت اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ عقیدہ اسلامیہ، جو اسلام کے اندر عقیدہ ہے، اسلام کے جو احکام ہیں، ان کا کتنا گہرا تعلق اخلاق سے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرف عقیدہ ہے، ایک طرف اخلاق ہے، ان دونوں میں اتنا گہرا ربط ہے کہ اگر صحیح طور پر کسی کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آٹومیٹکلی اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی حقیقت میں اچھے اخلاق کا مالک ہے، اللہ اس کو صحیح عقیدے کی توفیق ضرور دیتا ہے۔ یہ دونوں اتنی ملتی جلتی ہیں۔ اچھا عقیدہ ہے تو اچھے اخلاق آ جائیں گے، عقیدہ خراب ہے لیکن اخلاق مند ہے، اللہ اس کو صحیح عقیدے کی توفیق دے دے گا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی صحیح عقیدے پر ہونے کا دعویٰ کرے مگر اخلاق سے خالی ہو تو یہ واضح دلیل ہے کہ اس کا عقیدہ ہی اتنا کمزور ہے کہ اس کا عقیدہ اس انسان کو اچھے اخلاق کی طرف نہیں لے جاتا۔ محترم حاضرین، آپ سمجھیں کہ عقیدہ مضبوط ہے لیکن اخلاق سے خالی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ بڑا درخت ہے مگر اس درخت پر پھلی نہیں۔ درخت تو بڑا مضبوط ہے، اس کے تنے بڑے مضبوط ہیں، ہرا بھرا ہے، مگر وہ درخت جو پھل ہی سے خالی ہو، جو کوئی ثمرہ نہیں دے سکتا ہو، اس درخت کا کیا فائدہ؟ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگ عبادتوں کو تو ادا کرتے ہیں، عقیدے میں تو مضبوط ہیں مگر اخلاق سے خالی ہیں، کیونکہ عقیدہ اور عبادت یہ انسان کو اخلاق سکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، کس لیے؟ کیونکہ یہ نماز اخلاق سکھاتی ہے۔ کون سے اخلاق؟ نماز سکھاتی ہے انسان کو فحش اور برے کاموں سے بچنے کا طریقہ۔ نماز یہ انسان کو اخلاق سکھاتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی، آپ ان سے صدقہ لیجئے، آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے نفس کو پاک و صاف کر دیں گے۔ اور نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں اخلاق پیدا ہو جائیں۔ محترم حاضرین، روزوں کا مقصد اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے، عبادتوں کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنانا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان سب کاموں کو کرے مگر اخلاق پیدا نہ ہو تو ایسے انسان کو اپنے عقیدے کا اور اسی طرح اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اخلاق کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرہ جو عقیدے کی بات کرتا ہے، وہ معاشرہ جو عبادت میں مضبوط ہے مگر اخلاق سے خالی ہے، تو ان کے درمیان کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ صرف عقیدے کی بنیاد پر محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ساتھ نماز پڑھنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت کی ایک اہم کڑی، محبت کا جنکشن جہاں سب آ کر اکٹھا ہوں گے، وہ اچھے اخلاق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ نرم دل ہیں، آپ کی زبان نرم ہے، آپ کا مزاج نرم ہے، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے، تند مزاج ہوتے تو یہ جتنے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سب آپ سے چھٹ جاتے۔ تو اللہ نے اتحاد کی اہم کڑی، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کے اچھے اخلاق کو بتایا۔ محترم حاضرین، تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ معاشرہ وہ ہوتا ہے، زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس معاشرے کے افراد اخلاق کو اپناتے ہیں، ورنہ جس معاشرے کے اندر نہ امانت ہو، نہ سچائی ہو، نہ حیا ہو، نہ پاک دامنی ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو، نہ اخلاص ہو، نہ تواضع ہو، تو ایسے معاشرے زندہ رہ کر بھی مردوں کے مانند ہوتے ہیں، جن کے یہاں نہ شفافیت ہوتی ہے، نہ جن کے ساتھ خیر کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، کہ وہ آدمی
کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور تزکیے کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور اخلاق مند ہو جائے. محترم حاضرین، اخلاق اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی معاشرہ وجود میں آئے گا، معاشرے کی نیب اور معاشرے کو پروان یہ اخلاق کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے. اخلاق ہی کسی سوسائٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آدمی اخلاق مند ہوگا وہ سب سے پہلے انسانیت کا حق ادا کرے گا. بطور انسان ہونے کا ہمارے جسم کا حق ہے، بطور انسان ہونے کے اہل خانہ کا، معاشرہ کا اور معاشرے کے افراد کا حق ہے. اور یہ آدمی کون ادا کرے گا؟ وہی ادا کرے گا جو آدمی کیا ہے، اخلاق حسنہ کو اپناتا ہے. ورنہ معاشرے تو بہت سارے ہیں، سوسائٹیاں تو بہت ہیں، مگر ایسے بھی ہیں کہ پڑوس میں کوئی مر جائے تو جھانکنا پسند نہیں کرتے. سب انسان ہیں، مگر انسانیت کا فائدہ اسی وقت دوسرا انسان اٹھائے گا جو اچھے اخلاق کو اپنائے گا. اور یہی اخلاق ہیں جس نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے. محترم حاضرین، اچھے اخلاق، بتائیے اس معاشرے کا کیا فائدہ؟ ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ وہ ہے جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ایک دوسرے پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، وہاں کون آدمی رہنا پسند کرے گا؟ ایسا معاشرہ کہ ہم تجارت تو کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ امانت نہیں کرتے، کیا اس معاشرے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ گھر سے غائب ہوں تو آپ کو امن نہیں ہے کہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ایسے معاشرے یقیناً فساد کے دہانے پر ہوتے ہیں. اور یہ معاشرے کب صحیح ہوں گے؟ جب معاشرے کے اندر اخلاق آ جائے، سچائی آ جائے، امانت آ جائے، نگاہوں کی حفاظت آ جائے، عزتوں کا اہتمام آ جائے، تبھی جا کر کیا ہے معاشرے وجود پاتے ہیں. محترم حاضرین، اچھے اخلاق یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے کیا ہے، ہر مسلمان کو داعی بنایا. ہم میں کا ہر آدمی دعوت دینے والا. بسا اوقات کچھ لوگ زبان سے دعوت دیتے ہیں، بسا کچھ کو لوگ اپنے کردار سے دعوت دیتے ہیں. لہذا دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ انسان کے اچھے اخلاق ہیں. اس لیے جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے تھے اور آپ نے کہا تھا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، میری اس بات کے بارے میں تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا سوچتے ہو؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا نہیں پایا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا نہیں پایا، لہذا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے کہ وہ صحیح ہے. یہ دعوت کا پہلا اسلوب اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کو بنایا. آپ نے دلیل نہیں دی نہ قرآن سے نہ حدیث سے، آپ نے دلیل دی اپنے اخلاق سے. لہذا اچھے اخلاق ہوں گے انسان قرآن حدیث کو بھی مانے گا، صحیح بات بھی غلط اخلاق سے، صحیح بات بھی تند مزاجی سے، صحیح بات بھی غلط لب و لہجے سے کی جائے تو حق بات کے اصلاح سے زیادہ فساد کا خطرہ ہوتا ہے. محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی مدار کے اعتبار سے، انسان اپنی مفاد کے اعتبار سے کبھی اخلاق مند ہو جائے اور کبھی اخلاق کو چھوڑ دے. یاد رکھیے اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ تاکہ دنیا میں عبادت کر سکے. ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان اطمینان چاہتا ہے، اور یہ بات جان لیجئے کہ سکون اور اطمینان اسی انسان کو نصیب ہوگا جو آدمی کامل اللہ کا بندہ بنے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اخلاق کو چھوڑ دے اور اللہ کا کامل بندہ بن جائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق یہ انسان کے ایک بڑے ہی اہم چیز کے ذمہ دار ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ امن و سکون. محترم حاضرین، چلیے یہ تو اخلاق کی بنیادی اہمیت ہوئی. اسی اخلاق کا ایک حصہ کیا ہے؟ خدمت خلق. خدمت خلق کے اندر پہلی بنیادی چیز آتی ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. احسان کرنا. جب بھی بات خدمت خلق کی جاتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے حق کو نہ ادا کریں، ٹھیک ہے، پڑوسی کے حق کو نہ ادا کریں، لیکن خدمت خلق کرنے کے لیے کیا کریں؟ دوسرے محلے میں جائیں. اپنے محلے کا حال نہیں پتا، اپنے گھر کا حال نہیں پتا، ماں باپ کی بیمار پرسی نہیں پتا، لوگوں کو سلام کرنے کا نہیں طریقہ پتا، لیکن خدمت خلق کے لیے جاتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں کے پاس جو لوگ شہرت کے خواہش مند ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جا کر خدمت خلق کا ایک جھوٹا رونا رویا جاتا ہے. محترم حاضرین، خدمت خلق یہ نہیں ہے. خدمت خلق بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ احسان کریں جو آپ کے اپنے ہیں.
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں درخت لگا ہے مگر اس درخت کے آپ کے خود اپنے گھر والے فائدہ نہ اٹھائیں اور آپ چاہیں کہ اس درخت سے پڑوسی فائدہ اٹھا دے؟ تو کیا فائدہ ایسے درخت کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدمت خلق کریں گے تو سب سے پہلے اس کے حقدار کون ہیں؟ آپ کے اپنے، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، لہذا خدمت خلق کے صحیح مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ بات اگر احسان کی جائے، احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد انسان کے دنیا میں آنے کی وجہ بنے، انسان کی دنیا میں آنے کی وجہ بنے، لہذا ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری ہر حال میں واجب ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے تب بھی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے میراث میں حصہ نہیں دیا، میرے ماں باپ، میں گھر کا چھوٹا ہوں، بڑے کو زیادہ محبت کی جاتی ہے، کیا کوئی آدمی ان دلیلوں کی بنیاد پر اپنے والدین سے اختلاف کر کے، ان سے لڑائی جھگڑا کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کوئی آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں آدمی کے جیسا مال نہیں دیا، اگر دیتا تو میں اللہ کی عبادت کرتا، اللہ نے مجھے نہیں دیا میں عبادت نہیں کروں گا۔ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ یہ وہی مثال ہے کہ جو یہ کہے کہ ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لہذا میں ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ یہ دنیا میں آنے کی وجہ بنے، لہذا اچھا کریں گے تو بہتر ہے، برا کریں گے تب بھی ہر حال میں اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، بات کریں احسان کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جب بھی انسان کوئی بات کہے، آپ کہیے کہ اے میرے بندو جب بھی کوئی معاملہ ہو تو احسن طریقے سے اسے اپنایا کرو، احسن طریقے سے اسے ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ محترم حاضرین، ایک آدمی جب اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ سے امید باندھ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا تو ان کا خالق مجھے بھی معاف کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو لوگ حق پر رہ کر بھی غصے کو پی جاتے ہیں، حق پر رہ کر بھی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ہی معاملہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی غلط کیا ہے، ہم نے بھی گناہ کیا، ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا، اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ بھی ہم کو معاف کرے گا۔ یقیناً یہ احسان کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ اللہ کی رضامندی کو اپنے طرف لانے کا ہے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جو بندے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ حدیث کی روح سے دیکھا جائے کہ احسان یہ کتنی عظیم اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنتانی حفظتها عن رسول اللہ، دو نصیحتیں میں نے اللہ کے نبی سے یاد کی اور ان کو محفوظ کیا۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا کہ کوئی بھی کام کرو تو بہتر طریقہ اپناؤ، اچھے طریقے سے، احسان کے طریقے سے اپناؤ۔ آپ نے کہا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، یہاں تک کہ ایک جانور جسے کاٹنا ہے، کاٹ کر تمہیں کھانا ہے، اس کے کاٹنے میں بھی احسان کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ چھری کو تیز کر لو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ آپ نے کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، آپ نے کہا اپنی چھری کو تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایسے مسئلے میں جس کا ادا ہی کرنا ضروری ہے، جس کو ادا ہی ہمیں کرنا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دے کے یہ بتا دیا کہ اس سے بڑے معاملات میں انسان کو تو ضرور احسان اپنانا چاہیے۔ محترم حاضرین، بات اگر احسان کی کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آ کر کہا ہجرت بھی کروں گا، اللہ کے راستے میں لڑائی بھی کروں گا، اس کی قسم، اس کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کھاتا ہوں۔
تو اللہ کے نبی نے کہا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ پوچھا آپ نے تو کہا کہ ہاں دونوں زندہ ہیں۔ آپ ایک کے بارے میں پوچھ رہے دونوں زندہ ہیں، تو آپ نے کہا تبتغی الاجر من اللہ، کیا آپ بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے؟ تم اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اس کی راہ میں لڑ کر جان گوا کر ثواب کمانا چاہتے ہو، کیا اب بھی ثواب کے امیدوار ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تب آپ نے کہا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، کہا یہی ثواب، جاؤ اپنے والدین کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ احسان کرو، اللہ وہی ثواب تم کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ احسان اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انسان ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، ایسے آدمی پر کس کی لعنت ہوتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تک ایسے آدمی پر کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ محترم حاضرین، یہ والدین کے ساتھ احسان کا ایک عظیم قصہ ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارے دین میں مددگار ہیں، لہذا چاہے والدین ہوں چاہے گھر کی عورتیں ہوں، ان کے ساتھ اسلام احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ولم تعرف، آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جسے جانتے ہو اس سے بھی اور جسے نہیں جانتے اس سے بھی۔ یہ احسان ہے کہ آدمی لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، آپ کو کوئی دیکھے تو اسے خوشی آ جائے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، لہذا میں دیکھوں تو میں آپ کو سلام کروں، میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو ڈال دیں، بس آپ دیکھ کر مسکرا دیں، یہ آپ کا مسکرانا اس کے دل میں خوشی ڈال دے گا، اللہ نے اس کو بھی صدقہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ احسان ہے کہ آدمی احسان مند ہو جائے۔ محترم حاضرین، بات اگر احسان کی جائے، سلف صالحین رحمہ اللہ نے، یا یوں کہیے انبیاء علیہ السلام نے اسی احسان کو ادا کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں رکھ دی گئی اور ہمارے سامنے کوئی زندہ مثالیں نہیں دی گئی۔ انبیاء کے سیرت پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا احسان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے گھر میں آنکھ کھولتے ہیں؟ شرک کے گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں۔ وہ باپ جس نے پالا پوسا، آپ کی تربیت کی، بڑا کیا، آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی باپ بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی، ہدایت عطا کی۔ اب اس باپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے معاملہ کرتے ہیں؟ باپ مشرک ہے، بیٹا موحدوں کا سردار ہے۔ تعامل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ان الفاظ کو ذکر کرتے ہوئے کہا، جب حضرت ابراہیم نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہا اے میرے ابا جان، سبحان اللہ، پیار بھرے الفاظ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی قسم کا فائدہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ پیار بھرے الفاظ سے احسان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی والد کو سب سے بہترین الفاظ سے، پیار بھرے الفاظ سے پکارا، کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان یہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ دعوت دینے کا طریقہ یہ احسان کا طریقہ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احسان صرف ان کے ساتھ نہیں تھا، مہمان آئے، اصل میں یہ اللہ کے فرشتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے، انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے، گھر میں مہمان آئے، حضرت ابراہیم کیا کہتے؟ اللہ کہتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ان بزرگ مہمانوں کی خبر پہنچی جو ابراہیم کے گھر میں آ کر اترے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم پر سلامتی کو بھیجتے ہیں، قال سلام قوم منکرون، آئے سلام کا جواب دیا، گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر ایک بچڑے کو ذبح کر کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ احسان تھا، یہ نہیں پوچھا کیا آپ کھائیں گے، کیا آپ پیئیں گے، کہاں سے آئے، مہمان تھے، لہذا احسان یہ تھا کہ ان کو بٹھائیں اور فوراً ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا، یہاں تک کہ انبیاء کی فہرست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، کیسے کیسے احسانات اور ان کے احسانات کی تصویریں قرآن و حدیث میں ملیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل کا صدور ہوا،
انجانے میں قتل ہو گیا، مصر سے بھاگ کر نکلے، مدین پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں بھیڑ سے دور اکٹھا ہیں۔ کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ کا حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، لہذا آگے بڑھے۔ کہا کہ کیوں دور اکٹھا ہو، کیوں دور کھڑی ہو؟ کہا کہ جب تک لوگ نہیں جا سکتے ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ کہا ایسی بات ہے، گئے اس کنویں کے منڈیر کو ہٹایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ احسان یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کو اپنا حق سمجھے، یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہی تو بتاتی ہے۔ اور احسان کیا تھا؟ جب پانی پلا کر بھیجا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی پلا کر بھیجا، ان لڑکیوں کے باپ نے حضرت موسیٰ کو بلایا، کہا کہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے طاقتور ہیں، انہیں گھر میں کام کرنے کے لیے رکھا جائے، جانوروں کو چرانے کے لیے رکھا جائے۔ تو باپ نے شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر 8 سال تک آپ ہمارے جانوروں کو چرا دیں گے تو اس کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، اگر آپ اس کو 10 سال مکمل کر دیں یہ آپ کی طرف سے۔ اب 2 آپشن، پہلی شرط کہ 8 سال کرنا ہی ہے، 10 سال کریں گے تو یہ اچھی بات ہے، لہذا حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ 10 سال خدمت کی۔ یہ 8 سال یہ شرط تھی، بقیہ 2 سال یہ زائد تھی، کر بھی سکتے تھے نہیں بھی کر سکتے تھے، صرف احسان کرنے کی خاطر 2 سال تک کسی کے یہاں مزدوری کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے احسان کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ جیل میں وہ 2 قیدی جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خواب کی تعبیر جانتے تھے یا آپ جانتے تھے؟ وہ تو نہیں جانتے تھے، مگر حضرت یوسف نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ان کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا۔ پھر نصیحت بھی کی، دعوت بھی دی، دعوت دیکھنے کے بعد خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ سبحان اللہ، جب ایک انسان اتنا خیر کا پیکر بن جاتا ہے، خدمت خلق کا جذبہ جب اس کے دل میں آتا ہے تو وہ انتظار نہیں کرتا کہ موقع ملے گا تب اس کام کو انجام دوں گا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ جب میرے سامنے ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، نہ مجھ سے کوئی پوچھے نہ مجھ سے کوئی سوال کرے، لیکن خود سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کروں۔ محترم حاضرین، کیا حضرت یوسف کا احسان اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ بھائی جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، کنویں میں پھینک بھی دیا، اب ان کی چلتی تھی، انہوں نے کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک عہدے پر پہنچے، طاقت پر پہنچے، وہی بھائی مانگتے ہوئے آئے۔ حضرت یوسف چاہتے تو انصاف کے تقاضے میں ان کے ساتھ بدلہ لے سکتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر انہوں نے کیا چنا؟ احسان کو چنا۔ احسان کیا تھا؟ انہیں معاف کرنا تھا، معاف کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اور خاندان کو دوبارہ ملانا۔ سبحان اللہ، اس کام کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبی انداز سے اس کو ادا کیا۔ محترم حاضرین، یہ تو بات پچھلے لوگوں کی تھی، آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں، اللہ نے ان سے پہلے ماقبل لوگوں کی بھی احسانات کا ذکر کیا، جنہوں نے انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ خدمت خلق کے جذبے میں احسان کیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، کنویں میں اترا، پانی پیا، سخت پیاسا تھا، جب وہ اوپر باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک کتے کو دیکھا، ایک کتا جو زبان باہر نکال کر اپنی پیاس کی شدت کو بتا رہا تھا۔ نیچے گئے، پانی لایا اور اس جانور کے ساتھ احسان کیا، اس جانور کے ساتھ بھلائی کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ محترم حاضرین، ان 3 غار والوں کا قصہ بھی ہم نے سنا ہے۔ غار میں گئے، پکڑے گئے، قریب تھا کہ موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن اپنے ان احسانات کو یاد کیا جسے انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا۔ کسی نے اپنے ماں باپ کے احسان کو یاد کیا، کسی نے اللہ کے ڈر کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، یہ نیکیاں کیا ہے؟ ان کے لیے ایک ایسی مشعل راہ بنی جس کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے آسانی کی۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ایک انسان کے پاس آیا، موت کا فرشتہ ایک انسان کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، اے انسان یہ تو بتا کہ هل عملت من خیر، کیا ساری زندگی میں کوئی خیر کا کام بھی تو نہیں کیا؟ آ کر موت کا فرشتہ پوچھتا ہے، کہتا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی نیک کام بھی کیا۔ کہتا ہے ولیکن ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم،
کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی بڑی نیکی میں نے کی ہے، لیکن اتنا ضرور کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور تجارت میں آسانی پیدا کرتا، قرض دیتا تو مہلت دے دیتا، قرض لوٹانے میں لوگ تاخیر کرتے اس میں بھی آسانی پیدا کرتا، کم دام میں بیچ دیتا، تنگ دست کو فری میں دے دیتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح تو نے اللہ کے بندوں پر آسانی کی، اللہ تجھ پر بھی آسانی کرتا ہے، اللہ تجھے بھی معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی بے شمار قصے پرانے زمانے لوگوں کے مل جائیں گے جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قوم والوں کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ یہ خدمت خلق کا بنیادی جذبہ ہے کہ انسان احسان کا معاملہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں چھوٹی تھی، بچی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی ساری عادتیں حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آواز سنی کہ مسجد کے بازو میں کچھ حبشی کھیل رہے، تلوار بازی کر رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لہذا اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں اپنے شوہر سے۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سے درخواست کرتی ہیں کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی آ کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ بازو سے بغل سے جھانک کر دیکھنے لگتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رہے، برابر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں دیکھ کر تھک گئی، میں خود نیچے پڑ گئی، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ آپ نے منع نہیں کیا، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، بس کرو، کتنا معاملہ تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کھڑے رہے، یہ آپ کا احسان تھا۔ معاملات چھوٹے ہیں مگر انسان جب احسان کی نیت کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید توفیق عطا فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، احسان صرف زندوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا، احسان مردوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، احسان مردوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، ایک بڑھیا آئی، ایک بڑی عمر کی عورت آئی، اس نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا جسامۃ المزنیہ، اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام جسانہ المغنیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے پوچھا کہ آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، سب خیر ہے؟ انہیں دعائیں دی۔ جب وہ عورت اپنے سے بات کر کے نکل گئی تو حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت جسے اللہ کے نبی جانتے بھی نہیں ہے مگر اللہ کے نبی نے اتنا پیار بھرا تعامل اس بڑھیا کے ساتھ کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو حضرت خدیجہ جب میرے پاس تھی تب یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ ہمارے گھر آیا کرتی اور حضرت خدیجہ اسی طرح کا برتاؤ اس کے ساتھ کرتی ہے۔ لہذا حضرت خدیجہ کی محبت میں آپ نے اسی برتاؤ کو ان کے ساتھ دہرایا جو برتاؤ حضرت خدیجہ کیا کرتی۔ یہ کس کے ساتھ احسان تھا؟ زندے نے اس مردہ عورت کے ساتھ تھا جو اپنی قبر میں چلی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسانات کو یاد رکھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ انسان جب خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کا جذبہ سب سے پہلے اس طریقے سے ادا ہوتا ہے کہ انسان اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا احسان کا برتاؤ خادموں کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے ٹوکا نہیں، کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کبھی آپ نے منع تک نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے 1 سال کا اونٹ کا بچہ آپ کو دیا تھا، اب مجھے وہ بچہ واپس چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو 1 سال کے اونٹ کا بچہ موجود ہے، لہذا تلاش کیا گیا۔ اس سے بڑی عمر کے تھے، کم عمر کے نہیں تھے، وہ عمر کا نہیں تھا جو اس نے اللہ کے رسول کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کا ہی اونٹ کا بچہ منگایا اور اسے دے دیا۔ حق تو یہ تھا کہ جو جیسی عمر کا دیا وہی سی عمر کا دیا جائے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی؟ کیا آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا کی؟ کیا آپ نے جب حضرت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ آئے آ کر کہا اللہ کے نبی میں نے قوم کے لوگوں کو دعوت دی ہے مگر اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی آ کر کہتے ہیں کہ میری قوم پر آپ بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی،
آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ صبر سے دعوت دو، اللہ توفیق دے گا تو وہ لوگ بھی کیا ہوں گے، ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی خدمت خلق کا جذبہ، آپ کے احسان کا جذبہ اتنا بلند تھا، تو صحابہ نے اس کو زندگی میں اپنایا۔ چند مثالیں صحابہ کی دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کا نام حضرت مصطح بن اثاثہ یا اثاثہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی پوری ذمہ داری اٹھاتے تھے، ان کا خرچ دیتے تھے۔ اب جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تو حضرت مصطح بھی غلطی سے اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے تمہیں پالا پوسا اور تعامل آپ دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، جب دیکھا کہ آپ کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے، حضرت ابوبکر نے خرچ دینا بند کر دیا، خرچ دینا بند کر دیا۔ احسان یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے کہا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو لوگ اہل فضل ہیں، طاقت و ثروت والے ہیں، وہ کبھی بھی کیا ہے، تاخیر نہ کریں اپنے رشتہ داروں کو دینے میں۔ لہذا اللہ نے ڈائریکٹلی حکم دیا کہ تم حضرت مصطح کو دیتے تھے، اللہ کے لیے دیتے تھے یا کس لیے دیتے تھے؟ کہا کہ اللہ کے لیے دیتے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اب بھی تم سے محبت کرے تو جو احسان پہلے کرتے تھے اب بھی اس احسان کو باقی رکھو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایسے آدمی کو، حضرت ابوبکر نے ایسے آدمی کا خرچ اٹھایا جس آدمی نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا، اگرچہ غلطی تھی مگر احسان یہ تھا کہ حضرت ابوبکر نے انہیں معاف کیا، اپنی اس احسان کو دوبارہ جاری رکھا۔ محترم حاضرین، والدین کے ساتھ احسان، خصوصی طور پر والدہ، خصوصی طور پر ماں کے مسئلے میں ہر انسان کو صبر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ماں کے مسئلے میں ہر انسان کو کیا ہے، بڑی نرمی سے، پیار بھرے انداز سے معاملہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، برابر دعوت دیتے تھے، مگر ان کی والدہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخرکار منایا، نہیں مانی، کئی کوشش کی، آخرکار تھک کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھے بڑی محبت میری والدہ سے، اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ تھکے ہارے سب محنت کی، کچھ نتیجہ نظر نہ آیا تو اللہ کے نبی سے دعا کرنے کی درخواست کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری والدہ کو اسلام کی توفیق دے۔ اب اللہ کے نبی نے جو دعا دی، اس دعا کی خوشخبری دینے کے لیے اپنی والدہ کے گھر پہنچے۔ گھر میں پہنچے تو ان کی والدہ جو غسل خانے میں تھی دروازہ بند کر کے کہا کہ انتظار کرنا، میں غسل کر رہی ہوں۔ جیسے غسل سے فارغ ہوئی، دروازہ کھولا، حضرت ابو ہریرہ خوش تھے کہ خوشخبری دو کہ اللہ کے نبی نے آپ کو دعا دی۔ ان کی ماں نے آگے بڑھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ خوشخبری دینے آئے تھے، دوبارہ دوسری خوشخبری لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ماں کو خوشخبری دینے گیا تھا، اس سے پہلے ماں نے مجھے خوشخبری دی، لیجیے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ہدایت دے دی، اب دعا کیجئے کہ اللہ مجھے میری والدہ کو ایمان والوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی ان کے لیے دعا دی۔ سبحان اللہ، جو اپنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، یاد رکھیں صرف والدین کے ساتھ نہیں، اگر والد کے دوست ہیں، آپ کی والدہ کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، یہ خدمت خلق کا قصہ ہے، یہ احسان کا قصہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا قصہ مشہور ہے۔ ایک بہترین سا گدھا، بڑا چست اور بڑا تندرست گدھا حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ بازار میں نکلے، مکہ کے بازار میں نکلے، جیسے مکہ کے بازار میں گزر رہے تھے تو ایک بدو، ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر حضرت عبداللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے پیار سے اس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور وہ گدھا اس کو ہدیے کے طور پر دیتے ہیں۔ ایک ہی گدھا تھا جس سے سواری کرتے تھے، مکہ میں ادھر آتے جاتے تھے، وہ گدھا دے دیا، سر پر پٹگا عمامہ پہنتے تھے وہ نکال کر بھی دے دیا، سواری بھی دی اور سر کا تاج دونوں دے دیا۔ اب وہ جو عربی تھا، بدو تھا، اس پٹکے کے ساتھ کھیلتا ہے، گدھے کے ساتھ کھیلتا ہے اور اسی طریقے سے وہاں سے لے کر جاتا ہے۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک آدمی جو ایسا ہے، جس کے پاس تمیز وغیرہ نہیں ہے، اعراب کا ہے، بدو ہے، ایسا معاملہ کیوں کیا؟ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، یہ میرے والد کا دوست ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے جب میرے والد زندہ تھے آپ کی مجلس میں یہ آدمی شریک ہوتا تھا، لہذا میرے والد کے دوست کے ساتھ احسان کرنا یہ احسان ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کہا کہ اللہ کے نبی کو میں نے کہتے سنا تھا، آپ نے کہا ان من ابر البر، کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے ساتھیوں کے ساتھ یا ان ذمہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے جو اس کے ہیں۔ محترم حاضرین، سبحان اللہ، اس طرح کی بے شمار مثالیں، ایک دو نہیں بے شمار مثالیں آپ دیکھیں گے جو مثالیں بتاتی ہیں کہ انسان کو احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چلیے بات کریں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انسان مقروض ہے، اسے قرض کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے حالات خراب ہیں، اس کو تسلی کی ضرورت ہے، چند محبت پر کلمات کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی عقل سے پیدل ہے، محبت کا تعامل کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، اسے پیسے نہیں لوگوں کی عزت کی ضرورت ہے۔ ایک مالدار ہے، اسی کرسی کی نہیں بلکہ صرف ایک اچھے مقام کی ضرورت ہے۔ لہذا یاد رکھیں کسی بھی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پوری کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور یہ خدمت خلق کے اندر بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بس یہ جان لے کہ ایک آدمی جب خدمت خلق کے جذبے میں لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اسے کیا کیا نصیب ہوتا ہے، حدیثوں کے اندر بہت ساری مثالیں دی گئی۔ سب سے پہلے جو آدمی لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کی ذمہ داری پورا کی، ان کے بوجھ کو ہلکا کیا، اب آپ کا جب بھی بوجھ آئے گا آپ کے بوجھ کو کون ہلکا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلکا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا من یکن فی حاجت اخیہ یکن اللہ فی حاجتہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا ہوگا اللہ اس کی ضرورت میں لگ جائے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کہ اگر ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف کرتا ہے، دوسرا آدمی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مسجد میں اعتکاف کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہا وَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاؤں یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ میں کیا کروں، ایک مہینے بھر مسجد کے اندر اعتکاف کروں۔ ایک مہینہ اعتکاف اللہ کے لیے وقت دینا کتنا اہم کام ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن اس سے عظیم عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی ضرورت میں لگ جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ یقیناً یہی چاہیے، یہ اسلام کی زندہ تعلیمات ان لوگوں کے لیے واضح روشن ہے جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جو آدمی خدمت خلق کے جذبے میں اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کب مدد کرے گا؟ جب انسانوں کے قدم ڈگمگائے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے، قیامت کے دن ڈرائے جائیں گے، قبر سے نکلنے کے بعد وحشت کا شکار ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھی بن جائے گا، مددگار بن جائے گا، اللہ ولی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز پر فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ہے کہ وہ مشى مع اخیہ المسلم فی حاجتہ حتی یثبتها له ثبت اللہ تعالی قدمه یوم تزل الاقدام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دے گا، جس دن سارے لوگوں کے قدم کیا ہے، ہلا دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خدمت کرنا یا لوگوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھوکوں کو کھلانا، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، تکلیف دہ انسان کو سہارا دینا، اچھے تسلی بھرے والے الفاظ دینا، یقیناً یہ اعمال میں ایک ایمان والے کے اعمال میں سب سے افضل اعمال میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا افضل الاعمال، سب سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ آپ نے کہا افضل الاعمال ان تدخل على اخیک المسلم سرورا۔ آپ نے کہا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دو، اچانک جاؤ اسے وزٹ کر دو، ایک ہدیہ اسے دے دو، اس کے دل میں خوشی بھرے الفاظ کرو، اس کی تعریف کر دو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو۔ ان کاموں سے اگر کسی ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ افضل الاعمال میں سے ہے۔ یہ کسی کی قرض کو ادا کرنے، کسی کو روٹی کھلانے، ان سے بھی یہ کام افضل ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا۔ کسی مسلمان تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرنا، یہ ان آدمی میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، اب اگر کوئی آدمی مسلمان بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، نمازی بھی ہے، متقی بھی ہے، سب ہے، مگر خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا،
کیا معاملہ کیا جائے گا؟ بڑا پیارا قصہ ابن عساکر رحم اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے. ابو حفص الاحبار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شبرمہ یہ میرے پاس کسی ضرورت کو لے کر آئے، لہذا عبداللہ بن شبرمہ کی ضرورت کو ابو حفص نے پورا کر دیا، ان کی ضرورت کو پورا کر دیا. جیسے وہ جانے لگے تو بڑی زور سے شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ نے میری ضرورت کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے، دعائیں دی، ان کا شکریہ ادا کیا. تو اس وقت ابو حفص کہتے ہیں کہ شکریہ کس بات کا؟ کہا کہ شکریہ کس بات کا؟ اس لیے کہ آپ نے میری ضرورت کو پورا کیا، اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں. کیا کہتے ہیں ابو حفص؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اگر میں تمہاری ضرورت کو پورا نہ کروں، تمہارے وقت میں تمہارا ساتھ نہ دوں، تو کرنا کہ جب کوئی ایسا دن آئے کہ تمہاری ضرورت ہو میں پورا نہ کروں، تو آرام سے جانا، 2 رکعت وضو کرنا، آرام سے جانا، پہلے وضو کر لینا، اس کے بعد 4 تکبیریں کہہ کے میری نماز جنازہ پڑھ لینا. کیونکہ کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کسی آدمی کی ضرورت کو ذکر کیا جائے، ایمان والا ہو، اور سامنے والے کی ضرورت کو پورا نہ کرے سوائے مردے کے؟ ایک مردہ کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان والی کی ضرورت کو ضرور پورا کرتا ہے اگر وہ آدمی خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے. یقین جانیے بہت ساری ایسی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر ہمیں مل جائیں گی جو خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں ابھارتی ہیں، ہمیں جذبہ دلاتی ہیں. محترم حاضرین، خدمت خلق یہ بڑا ہی لمبا موضوع ہے، سمجھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا، آپ نے زبان سے حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. بہت سارے ضرورت مند، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا سہارا بنتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے. جو عورتیں معاشرے میں بیوہ ہوتی، جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے. یقین جانیے یہ خدمت خلق کا جذبہ ایک عظیم جذبہ ہے، جو انسان اس کو ادا کرے گا ایسا آدمی اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے برابر ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین میں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں قائد کون ہے؟ جو لوگوں کو لے کر چلے. اصل قائد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو ساتھ میں لے کر چلے، جو لوگوں کے دلوں کا مالک بن جائے. اور یاد رکھیے شاعر کہتا ہے احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان. شاعر کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، تم ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لو گے، کیونکہ احسان انسان کو غلام بنا دیتا ہے. انسان دلوں پر راج کرے، لوگوں کے دلوں کی اطمینان کی وجہ بن جائے، یہ ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کتنے سارے خدمت خلق کی حدیثوں کے اندر بیان کیا. آپ نے کہا الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. آپ نے کہا کہ جو آدمی بیواؤں کا سہارا بن جائے، مسکینوں کا سہارا بن جائے، اس آدمی کا مقام اس آدمی کے جیسا ہے جو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نکل جائے، گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا. ان دونوں کا مقام ایک ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ ایک آدمی جو رات بھر کھڑے ہو کر زندگی بھر عبادت کرے، ایک آدمی جو زندگی بھر روزہ رکھے، اس سے زیادہ افضل وہ آدمی ہے جو یتیموں کا سہارا بن جائے. آپ نے ایک حدیث میں کہا انا وکافل الیتیمی فی الجنت ہاکذا. آپ نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے. یہ سارے کام کیا ہیں؟ خدمت خلق کے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تو اپنی غیروں کے درمیان بھی اس طرح کے احسان کا معاملہ کیا کرتے. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ احسان یہ جو خدمت خلق کا معاملہ ہے اسے سمجھا جائے، لوگوں کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور جیسا بھی معاملہ انسان کے سامنے آ جائے، انسان کے پاس طاقت ہو، بساط ہو، تو انسان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ ہمیشہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے چاہیے. یہی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ صحیح عقیدے کا مالک بنائے، اللہ ہمارے دل میں عبادت کا جذبہ، صحیح عبادت کو سنت کے طریقے پر ادا کرنے والا، اور اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاق کو پیدا کرے، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے. ہم غریبوں کو دیکھیں، ہمارے دل میں تکلیف ہو، مدد کریں، مدد نہ کر سکیں کم از کم ہاتھ اٹھا کر ایسے لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کے دل کو نرم کرے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. فجزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.